بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مہر وائس یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک اور بچپن کے چند معجزات کے بارے میں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے حسب روایت آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک مہر وائس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی پہلے اسے سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ اس طرح کی ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب دنیا میں بھیجا تو بھیجنے کا انداز بھی سب سے نرالا تھا۔ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف کو آنت سے جدا کیا جاتا ہے، اس کا ختنہ کیا جاتا ہے اور اس کو نہلایا جاتا ہے۔ لیکن جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناف سے آنت کٹی ہوئی تھی، باہر نہیں کاٹی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ختنہ پہلے سے ہوا تھا، باہر نہیں کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح باہر تشریف لائے جس طرح کسی نے دھو دھلا کر پاک کر کے باہر پہنچا دیا ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکھا گیا تو ایک دم 5 منٹ کا بچہ 10 منٹ کا بچہ لگنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الٹے ہاتھ پر زور دیا اور پورا سینہ اٹھا لیا اور آسمان کی طرف نظر بلند کی اور اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کیا۔ یوں کرنا تھا کہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا پر سارا عالم روشن ہو گیا، ایک نور پھیلا، سارا گھر اور یمن تک نظر آیا، شام نظر آیا، ایران نظر آیا، حمیرہ نظر آیا اور سلطنت روما کے محل نظر آئے، یمن اور ہیرا کے محل نظر آئے۔ صرف اتنا ہی کرنے سے بچے کو اپنا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں کون ہوں، کیا ہوں اور یہ کیا حرکت ہوئی ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو ساری دنیا کے بت زمین پر جا گرے، بادشاہوں کے تخت الٹے ہو گئے۔ جو بادشاہ اس وقت دربار سجائے بیٹھے تھے اور ان کے سروں پر تاج تھے، اچھل کر زمین پر جا گرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر بت اوندے منہ گر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہو رہے ہیں اور ساری دنیا کے بت زمین پر گر رہے ہیں، بادشاہوں کے تخت الٹے ہو رہے ہیں، بت زمین پر گر رہے ہیں۔ ایک سمندر کی مچھلیوں نے دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو جا کر مبارکباد دی کہ کائنات کے سردار آ گئے۔ 3164 برس تک کسریٰ کی حکومت و سلطنت چلی ہے، دنیا کی سب سے قدیم سلطنت جس نے مسلسل اتنی حکومت کی ہے یہ پرشین تھے۔ کسریٰ کی 1000 سالہ قدیم آگ بجھ گئی۔ کسریٰ جس کو کہا جاتا ہے کہ 3164 برس حکومت کی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جا کے دم توڑا، اس وقت وہ اپنے عروج پر تھی۔ نوشیروان جو عادل کے نام سے مشہور ہے، اس کا زمانہ تھا اور اس کے محل میں آباء و اجداد کے زمانے سے تقریباً 1000 سال سے آگ جل رہی تھی۔ چونکہ وہ آگ کے پجاری تھے، ایک دم پوری آگ بجھ گئی اور اس نے ایک سفید پتھر کا محل بنایا ہوا تھا، اس کے 14 بڑے بڑے برج دھماکے کے ساتھ زمین پر گر گئے تو ساری کائنات میں ہلچل مچ گئی۔ ایک یتیم کے پیدا ہونے پر آگ کی پرستش۔ 1000 سال سے کسریٰ یعنی ایران آل اساسان نے پتہ ہے کتنی حکومت کی، دنیا کی سب سے لمبی حکومت ہے ان کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب آخری بادشاہ یزدجر قتل ہوا تو اس وقت ان کی حکومت کو 3164 سال ہو چکے تھے۔ 3164 سال، اتنی لمبی چوڑی حکومت تھی ان کی، اور 1000 سال سے وہ آگ کی پوجا کر رہے تھے۔ ان میں ایک بادشاہ تھا ضحاک۔ ضحاک کے زمانے سے آگ کی پرستش شروع ہوئی تھی۔ ایک دفعہ ضحاک شکار کو نکلا ہوا تھا تو ایک دم اژدہا اس پر حملہ آور ہوا تو اس کو اور تو کچھ نہیں سوجھی، اس نے پتھر اٹھا کر اس کو دے مارا جو اسے نہیں لگا۔
वो पत्थर करीब पड़े पत्थर पर जा पड़ा तो उससे आग का शोला निकला। उस शोले ने असदहे को लपेट में ले लिया और उसको आग लग गई। तब से उन्होंने कहा कि आग ही हमारे लिए खुदा है और उसकी पूजा शुरू करवा दी। यहाँ से आग की परस्तश ईरान में दाखिल हुई। उसको 1000 बरस हो चुके थे और एक पल के लिए भी ये आग बुझने नहीं पाई थी। उसको जलाते रहते थे, जलाते ही रहते थे। सागवाने ऊद की लकड़ियों से, दारचीनी की लकड़ियों से और इजर की लकड़ियों से ये आग जलाई जाती थी, जिससे खुशबू भी फैलती थी और आग भी जलती रहती थी। जो ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, वो आग एकदम बुझ गई। सारा जोर लगाया गया, वो जलती ही नहीं थी। तो नौशेरवां के महल के किंगरे टूट गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो नौशेरवां ने इधर एक महल बनाया हुआ था, जिसको अब आप वाइट पैलेस कह सकते हैं। उसका नाम कसरे अबियत था। सारा संगे मरमर के पत्थरों से बना हुआ था। संगे मरमर की टाइलें नहीं कि जिस तरह हम लगा लेते हैं छोटी छोटी टाइलें, वो तो पूरे के पूरे सतून संगे मरमर के सफ़ेद पत्थर। सारा वो इतना मजबूत था कि अबू जाफ़र ने अपने ज़माने में कहा कि उसको तोड़कर उसका पत्थर इस्तेमाल करो। तो खालिद बरमकी उसका वज़ीर था, उसने कहा कि उसे न तोड़ें, ये टूटेगा भी नहीं, तोड़ने का खर्चा ज़्यादा आएगा और नया पत्थर लगाने का खर्चा कम आएगा। तो अबू जाफ़र मंसूर, जो कि बखील शख्स था, उसने कहा नहीं नहीं, बना बनाया मौजूद है। खैर, जब तोड़ने लगे तो चंद दिन में पता लग गया कि ये तो टूटता ही नहीं है, इसके तोड़ने का खर्चा ज़्यादा है, नए पत्थर का खर्चा कम है। अबू जाफ़र कहने लगा कि नहीं नहीं, छोड़ दो, नया पत्थर लगा लो। तो खालिद बरमकी ने कहा कि ज़रूर तोड़ो। तो अबू जाफ़र ने कहा कि क्यों? उसने कहा कि आने वाली नस्लें क्या कहेंगी कि ये लोगों के बने हुए घर ही ना तोड़ सके, लिहाजा इसको ज़रूर तोड़ो। फिर उसे तोड़ा गया। उसका निशान भी अब मिट गया है, कुछ खंडर शायद बाकी हों। तो वो इतना मजबूत महल था जिसे तोड़ना किसी के बस की बात नहीं थी। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो कसरा के महल के 14 बुर्ज एक ही धमाके के साथ ज़मीन पर जा गिरे। जो ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, एकदम आग बुझकर राख हो गई। अब वो हैरान हैं कि ये क्या हुआ, ये आग कैसे बुझ गई। अब ये लकड़ी डाल रहे हैं, वो जलती ही नहीं है। आग जलाने वाला भागता हुआ नौशेरवां के पास आया और कहने लगा, आलम पनाह, आग बुझ गई है। इतने में वो दरबान आए। आलम पनाह 14 बुर्ज ज़मीन पर गिर गए हैं। उन्होंने कहा कि मर गए, ये तो कोई मुसीबत मालूम होती है। उन्होंने कहा कि पता करो कि कौन है जो इसकी ताबीर दे सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और गैबी आवाज़। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए और हज़रत आमिना ने जब आपको गोद में लिया तो हैरान हो के देख रही हैं कि ये बच्चा क्या है, ये बच्चा कैसा है। इधर उनके घर की छत फट गई और एक बादल अंदर आ गया। एकदम बादल फैला और एक लम्हे के लिए हज़रत आमिना को महसूस हुआ कि बच्चा गोद में नहीं है, गोद खाली है। और उस बादल के अंदर से आवाज़ आई, इस बच्चे को मशरिक और मगरिब फिरा दो, शमाल जुनूब फिरा दो, ताकि सारा जहान इसके नाम को और इसकी सिफात को और इसकी ज़ात को पहचान ले। शान रिसालत बाजुबान ईसाई राहिब। वहाँ एक ईसाई आलम रहते थे, उनका नाम था अब्दुल मसीह। उसको बुलाया। हीरा यूँ समझे कि अरब स्टेट थी जो कि ईरान के ताबे थी। तो नौशेरवां ने उस हीरा के बादशाह को लिखा कि तेरे पास कोई आसमानी किताबों को जानने वाला है तो उसे मेरे पास भेज दो। तो अब्दुल मसीह, जो उस वक्त के एक बहुत बड़े आलिम थे, उनको भेजा गया। उनको जब सारा किस्सा सुनाया गया तो उन्होंने कहा कि मैं भी इसका जवाब नहीं दे सकता।
میرے ایک ماموں ہیں جو ملک شام میں رہتے ہیں میں ان سے پوچھ کر آتا ہوں۔ تو یوں وہ شام چلے گئے۔ جو ان کے ماموں تھے ان کا نام تھا صدیق۔ جب یہ وہاں پہنچے تو وہ مرض الموت تھے۔ انہوں نے اس کو ہلایا، صدیق امامک عبد المسیح، آپ کے سامنے عبد المسیح آیا ہے۔ تو اس نے آنکھیں کھولیں تو انہوں نے نہیں بتایا کہ میں کیوں آیا ہوں۔ وہ خود بولے کہ تجھے ایرانی بادشاہ نے بھیجا ہے کہ اس کے محل کے کنگرے ٹوٹ گئے ہیں اور اس کی آگ بجھ گئی ہے۔ کہا جی ہاں۔ پھر کہا اس کو جا کر کہہ دو کہ جب وہ عصا والا نبی ظاہر ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں لاٹھی بھی ہوتی تھی، اور جب اس کے قرآن کی تلاوت ہوگی اور جب بحرہ سلوہ خشک ہو جائے گا اور مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ آخری نبی دنیا میں پیدا ہو چکے ہیں جن کی وجہ سے ہی یہ سب کچھ وجود میں آیا ہے۔ میرے بھائیوں، اتنا بڑا رسول آیا ہے۔ یہ تو تاریخی روایات ہیں، احادیث ہیں، ان میں کچھ ضعف ہیں اور صحیح بھی ہیں، لیکن اگر ہم صرف قرآن پاک میں چلے جائیں اور ساری باتیں چھوڑ دیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا مقام دیتے ہیں اور کتنی اونچی جگہ پر رکھتے ہیں۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی صفات کا مرکز کون ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر مختلف ارشادات فرمائے ہیں، جن کا ترجمہ اور مفہوم یہ بنتا ہے کہ اسے اخلاق آدم علیہ السلام دے دیے جائیں، شیس علیہ السلام کی معرفت دی جائے، نوح علیہ السلام کی شجاعت دی جائے، ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دی جائے، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دی جائے، اور صالح علیہ السلام کی فصاحت دی جائے، لوط علیہ السلام کی حکمت و دانائی دی جائے، اسحاق علیہ السلام کی رضا دی جائے، یعقوب علیہ السلام کی بشارت دی جائے، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دی جائے، موسیٰ علیہ السلام کی شدت دی جائے، یوشع الامین علیہ السلام کا جہاد دیا جائے، دانیال علیہ السلام کی محبت دی جائے، الیاس علیہ السلام کا وقار دیا جائے، داؤد علیہ السلام کی شرینی دی جائے، ایوب علیہ السلام جیسا دل دیا جائے، یونس علیہ السلام کی اطاعت دی جائے، یحییٰ علیہ السلام کی پاک دامنی دی جائے، عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دیا جائے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے، اور تمام انبیاء کے اخلاق میں اس بچے کو لٹا دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت آسمان سے فرشتے اتر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال میں ستارے نیچے جھکا دیے گئے۔ فرمایا، مجھے یوں لگتا تھا کہ ستارے مجھ پر گر جائیں گے۔ ملائکہ تھے جو اتر آئے تھے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر ہر مخلوق خوش تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ربیع الاول سے اگلے ربیع الاول تک پوری دنیا میں ہر عورت کو بیٹا عطا فرمایا، بیٹی کسی کو نہیں دی۔ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعزاز میں ایک سمندر کی مچھلیوں نے دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو جا کر مبارکباد دی۔ دیکھنے میں یتیم پیدا ہو رہے ہیں اور عالم میں تبدیلی اس طرح آ رہی ہے کہ بت گر رہے ہیں اور آگ بجھ رہی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا انوکھا خواب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے بھائی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئے تو ان کے چہرے مبارک پر ایسا نور چمک رہا تھا جیسا سورج کا نور چمکتا ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر فرمایا کہ اس بچے کی شان بہت نرالی ہوگی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خواب میں دیکھا
کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ناک مبارک سے ایک سفید رنگ کا پرندہ نکلا اور اس نے مشرق اور مغرب میں پرواز کی۔ پرواز کرنے کے بعد وہ پرندہ بیت اللہ شریف پر آ کر بیٹھ گیا۔ سب قریش نے اس پرندے کو سجدہ کیا، پھر وہ زمین و آسمان کے درمیان اڑا۔ اس خواب کو میں نے ایک تعبیر بتانے والے کے سامنے بیان کیا تو اس نے جواب دیا، جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اگر آپ کا یہ خواب سچا ہے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پشت اقدس پر ایک ایسا فرزند ارجمند ظاہر ہوگا کہ تمام مشرق اور مغرب والے ان کے تابع ہو جائیں گے اور ان کے فرما بردار بن جائیں گے۔ بادل کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کرنا اور حضرت ابو طالب کی حیرانی۔ دوستو، بچپن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے چچا حضرت ابو طالب کی معیت میں شام کے سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں راہبوں کی خانقاہ کے پاس سے گزر ہوا تو وہاں ایک بڑا راہب رہتا تھا، اس کا نام بحیرہ تھا۔ وہ کسی کی ملاقات کے لیے اپنی خانقاہ سے باہر نہ نکلتا تھا، لیکن جب اہل مکہ کا یہ قافلہ، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے، اس نے اس خانقاہ کے پڑوس میں قیام کیا تو وہ خود ہی باہر نکل آیا۔ قافلے والوں کو بڑے غور سے دیکھتا رہا، پھر اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑا اور سب کو کہنے لگا، یہ سارے جہانوں کے سردار ہیں، انہیں اللہ تعالی رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمائے گا۔ کسی نے اس راہب سے پوچھا، اور بھی بہت سے خاندان قریش کے لوگ موجود ہیں، تم نے انہیں کیسے پہچانا؟ اس نے جواب دیا، جب بھی آپ کا گزر درخت یا پتھر کے پاس سے ہوتا ہے، وہ ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ نبی کے بغیر شجر اور حجر کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ دوسری نشانی یہ دیکھی کہ جب ان کا قافلہ آ رہا تھا تو بادل کا ایک ٹکڑا ان پر سایہ کیے ہوئے تھا، آپ جدھر جاتے بادل کا ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جاتا۔ تیسری نشانی یہ دیکھی کہ قافلے والوں نے آگے بڑھ کر درخت کے سائے میں اپنی اپنی جگہ پر قبضہ کر لیا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو درخت کے سائے میں جگہ نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں بیٹھے تھے، درخت کا سایہ اس طرف جھک گیا۔ علامہ شہاب خفاجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر سنگ خارا پر قدم مبارک رکھتے، اس کا نشان اس پتھر میں ظاہر ہو جاتا۔ لوگ ان پتھروں سے تبرک حاصل کرتے، ان کی زیارت کے لیے جاتے اور ان کا احترام کرتے ہیں۔ ایک پتھر مصر میں بھی تھا، سلطان قاتبائی نے 1000 پاؤنڈ میں اسے خریدا اور وصیت کی کہ یہ پتھر اس کی قبر کے نزدیک رکھا جائے، اور وہ اب تک موجود ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنگ خارا پر قدم رکھتے تو اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں کے نقش ثبت ہو جاتے۔ ریت پر قدم رکھتے تو کچھ پتہ نہ چلتا۔ سبحان اللہ العظیم۔ تو کیسی لگی آج کی یہ ویڈیو؟ کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریے گا، اور اگر ابھی تک مہر وائس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب لازمی کر لیں، تاکہ اس طرح کی ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اب نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔